السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز پلس، میں ہوں آپ کا ہوسٹ قمر زمان۔ تو آج ہم بات کریں گے تعلیمی حوالے سے، اور یہاں پر آج ہم موجود ہیں ایک تعلیمی ادارے میں، اور یہاں کے جو پرنسپل ہیں چودھری مظفر حسین صاحب، ان سے ہم تعلیمی حوالے سے گفتگو کریں گے، ان کی رائے لیں گے اور ان سے تمام ایجوکیشن کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر، سب سے پہلے آپ ہمیں اپنا تھوڑا سا تعارف بیان کرتے ہیں تاکہ ہمارے ناظرین کو آپ کے بارے میں تھوڑا پتہ چلے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرا نام مظفر حسین ہے۔ میں 25 سال سے ریڈ فاؤنڈیشن میں کام کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے تو میں یہ قمر بھائی نے نام استعمال کیا، فاؤنڈیشن کی NGO ہے جو آزاد کشمیر شمالی علاقہ جات پاکستان میں کام کر رہی ہے۔ میں ایز اے امپلائی کام کرتا ہوں اس میں، ایک بات ہوگی۔ دوسرا میرا نام مظفر حسین ہے، میں نے کوالیفکیشن ماسٹرس میں ایجوکیشن لیڈرشپ اینڈ مینجمنٹ UMT لاہور سے میں نے کی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ میں نے MBA کیا ہوا ہے۔ میں مختلف ذمہ داری میں رہا ہوں ریڈ فاؤنڈیشن میں، ایز اے پرنسپل، ایز اے ایریا مینیجر، ایز اے ایڈمن ریجن اور ایز اے اکاؤنٹس آفیسر ہیڈ آفس۔ تو اب میں دوبارہ اس میں ایز اے پرنسپل کام کروں۔ اچھا سر، اس کے ساتھ آپ ہمیں بتائیں کہ ماشاءاللہ اتنا زبردست آپ نے یہ ادارہ جو ہے بنایا ہے، تو اس کے بارے میں آپ تھوڑا ہمیں بتائیں کہ کیا وہ آپ کی سوچ تھی کہ آپ نے محسوس کیا کہ ایسا جو ادارہ ہے ہمارے جو نوجوان نسل ہے ان کے لیے ہونا چاہیے، اس بارے میں اگر آپ کوئی اپنی رائے دینا چاہیں۔ جی بہت شکریہ قمر بھائی۔ میں بیسیکلی یہ بتانا چاہوں گا کہ میں وطن عزیز پاکستان کو دیکھتا ہوں اور دنیا کو جب دیکھتا ہوں تو بہت بڑا فرق نظر آتا ہے۔ اس وقت علم کی جو امامت ہے یہ اہل مغرب کے پاس ہے اور امت مسلمہ علم میں بہت پیچھے ہے۔ یہی سوچ تھی 1994 میں ریڈ فاؤنڈیشن نے اس کام کا آغاز کیا۔ ہم نے یہ طے کیا کہ ہم ایک اچھی کوالٹی آف ایجوکیشن دیں گے، تو ریڈ فاؤنڈیشن نے یہ کام 1994 میں کیا۔ میں نے 1996 میں اس کام کا آغاز کیا۔ تو ہم نے الحمدللہ اس وقت ریڈ فاؤنڈیشن جو کام کر رہی ہے، ہم نے پرائمری میں ہمارا CCE کو ہم ایز اے ٹول استعمال کر رہے ہیں، جو ECE ہے ارلی چائلڈہڈ، اس میں پاکستان مینٹل کونسل کے تحت ہم کام کر رہے ہیں، ان سے ہمارے مختلف پروجیکٹس چل رہے ہیں۔ اوپر ہمارا جو ہے اس کو پچھلے سال جو بورڈ ہے وہاں پہ ہمارے پورے بورڈ میں 64 پوزیشنز تھی پورے کشمیر کی، جس میں پرائیویٹ سیکٹر، ریڈ فاؤنڈیشن اور گورنمنٹ سیکٹر تھا۔ اس میں سے 37 پوزیشن جو ہیں وہ صرف ریڈ فاؤنڈیشن کی تھی۔ تو الحمدللہ ہم نے یہ طے کیا کہ ہم نے آزاد کشمیر کی اور پاکستان میں کوالٹی آف ایجوکیشن اوپر لے کے جانا ہے۔ تو الحمدللہ اسی سوچ کے تناظر میں ہم اس کام کر سکتے ہیں۔ اچھا سر، اس کے ساتھ آپ اگر بتانا چاہیں کہ یہ جو پرائیویٹ ادارے ہیں اور سرکاری ادارے ہیں، ان میں آپ کیا فرق محسوس کرتے ہیں؟ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ جی قمر بھائی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ جو ہے، حالانکہ وہاں بھی ان کے پاس انفراسٹرکچر بہت اچھا ہے، ان کے پاس اسٹاف بہت اچھا ہے، لیکن جو انوویشن ہے، جو کریشن ہے، وہ گورنمنٹ میں نہیں ہے۔ گورنمنٹ میں رول آف لا نہیں ہے، وہاں سیاست کا بہت عمل دخل ہے۔ وہاں پہ لوگ جاب اس لیے کرتے ہیں جسٹ نوکری کے لیے اور پینشن کے لیے، لیکن پرائیویٹ سیکٹر میں لوگوں کو مجبوری ہے کام کرنا۔ الحمدللہ ریڈ فاؤنڈیشن نے مسلسل ہمارے ٹیچرس کو ہم ٹریننگ دیتے ہیں، ہم پورا سال ہماری ٹریننگ جاری رہتی ہے، لیکن گورنمنٹ سیکٹر میں ایسا پاسبل نہیں ہے۔ اس لیے پرائیویٹ سیکٹر پورا، میں نے جیسے پہلے پوزیشن کی بات کی، اس میں سے 64 پوزیشن میں سے گورنمنٹ کی ایک پوزیشن بھی نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کے پاس سارے وسائل ہم سے کئی گنا زیادہ ہیں، لیکن پوزیشن کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس طریقے سے ان کی ضرورت نہیں ہے۔ اوپر انفراسٹرکچر میں بہت مسائل ہیں، سیاست کا بڑی انوالومنٹ ہے، لوگوں کو غلام بنایا گیا ہے کہ آپ نے بس مجھے ووٹ دینا ہے، آپ کو ٹرانسفر نہیں کرے گا، اور مجھے ووٹ دو گا آپ کو نوکری ملے گی۔ اس وجہ سے جو ہے وہاں اصل مقصد جو تعلیم دینا ہے وہ وہاں سے لوگ ہٹ کے صرف اپنی نوکری بچانے کے پیچھے لاتے۔ حالانکہ میں خود گورنمنٹ پڑھا ہوا ہوں، ہمارے دو کے اسٹاف ماشاءاللہ بہت محنتی تھے، لیکن ابھی ڈے بائی ڈے جیسے سیاست انوالو ہو رہی ہے اور گورنمنٹ سیکٹر پیچھے جا رہا ہے اور پرائیویٹ سیکٹر کو اسپیس ملی ہے، الحمدللہ اس وقت بڑے بڑے شاندار ادارے کام کر رہے ہیں، اسی لیے پرائیویٹ سیکٹر جو ہے اس وقت وہ غالب ہے آزاد کشمیر میں۔ اچھا سر، اس کے ساتھ اگر آپ ہمیں بتانا چاہیں کہ یہ جو کرونا وائرس کے دوران طالب علموں کے جو تعلیمی سال کا کافی ضیاع ہوا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کرونا وائرس کے دوران جو آپ کی ادھر کلاسز وغیرہ ہوئی ہیں آن لائن بچوں کی، تو اس میں کس طرح آپ نے یہ ساری چیزیں مینیج کی ہیں تاکہ جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کی تعلیم بھی جاری رہے اور ان کے جو تعلیمی سال ہیں وہ بھی ضائع نہ ہو؟
یہ کمر بھی بہت آپ نے یہ ریلیونٹ سوال کیا ہے. الحمدللہ مجھے اس کا کافی ایکسپوجر تھا. ریڈ فاؤنڈیشن نے مجھے اتنی ٹریننگ سکھائی ہوئی ہیں. جیسے ہی 14 مارچ کو لاک ڈاؤن کا اعلان ہوا تو ہم نے فوری اپنے اسٹاف کا آنا مشکل تھا. ہم نے فوری اسٹاف سے کہا کہ آپ جو ہے فوری اپنا مٹیریل جو ہے تیار کریں. ہماری ساری ٹیم نے اسی وقت جو ہے مٹیریل ارینج کرنا شروع کر دیا اور ہم نے یکم اپریل سے ہمارے پاس پورے کنٹینٹس ریڈی تھے. ہم نے اپنی آن لائن کلاسز کا آغاز کر دیا. میں یہاں اس کی وضاحت ضروری سمجھتا ہوں. آن لائن سے مراد فیس ٹو فیس نہیں ہے. یہاں پہ ای لرننگ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. ہم نے واٹس ایپ کے ذریعے کیا اس کے لیے. ہم نے واٹس ایپ گروپس بنائے جو کلوز اینڈیڈ تھے. پورا ٹائم ٹیبل بنایا, ہر چیز کے کنٹینٹس کو ارینج کیا, اپنا اسکیما ورک بنایا. وہ اسکیما ورک بچوں کو دیا, پیرنٹس کو دیا. مسلسل بچوں کے جو ہے ٹیسٹ ہو رہے ہیں, بچے اپنی رپورٹ سینڈ کر رہے ہیں. ہر روز کی رپورٹ میرے پاس آتی ہے. میرے پاس جو کل کی رپورٹ ہے وہاں 87% بچوں کی ہے. اس طرح ہر روز بچے جو کام کر کے بھیجتے ہیں. میں یہ تو وضاحت کرنا چاہوں, حاضری سے مراد ہماری یہ ہوتی ہے کہ وہ بچہ جس نے ٹیسٹ دیا ہے وہ ٹیسٹ بنا کے اپنے ٹیچر کو سینڈ کیا ہے, اس کے ہم کہتے ہیں اس کے اٹینڈنس لگی ہے. تو اس طرح تقریباً 87% ہے. تحصیل برنالہ میں پورے دعوے سے کہہ سکتا ہوں الحمدللہ سب سے بیسٹ جو ہے ہمارا ای لرننگ جو آن لائن کلاسز کی ہماری امتحان پر. اور سر اس کے علاوہ آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ یہ جو کرونا وائرس کے دوران ٹیچرز کی سیلری کا ایک بہت بڑا مسئلہ بن جاتا ہے, تو آپ نے ٹیچرز کی سیلری کو کس طرح مینیج کیا, یہ اس بارے میں اگر آپ تھوڑا نا اپنی رائے اس پہ بھی دے دیں. جی, یہ بہت اہم سوال ہے کہ جیسے ہی لاک ڈاؤن ہوا پہلے 1 اپریل تک تو ادارے اوپن کرنا ہی پاسبل نہیں تھا, بلکہ 1 اپریل نہیں 30 اپریل تک. جب 27 اپریل کو گورنمنٹ ایلو کیا ہمیں آپ آفس کھول سکتے ہیں, اس وقت تک ہمارے پاس کوئی فیس جمع کروانے کے لیے بھی نہیں آیا. اس کے بعد کچھ تھوڑی سی 10% سے 17% تک لوگوں نے فیسیں جمع کروائی, جبکہ ہمارے پاس جو بلڈنگ کے رینٹ ہے وہ بھی 100% ہم نے پے کرنا ہے, ٹیچر کی طرح بھی 100% پے کرنی ہے, جس کے لیے ہماری کافی زیادہ ہماری مشکلات ہوتی. میں نے سب سے پہلے اپنے آپ کو اس نے ایگزمپٹ کیا کہ جو مجھے کوئی یہاں سے سیلری ملتی ہے میں نہیں دوں گا اس وقت تک جب تک میرا اسٹاف نہیں لے گا. پھر میں نے اپنے ہیڈ آفس سے بات کی, انہوں نے ہمیں کافی اسسٹ کیا. اس طرح الحمدللہ ہم نے اپنی سیلری کا 70-80% جو ہے ان اسٹاف کو وہاں پے کرتے رہے. آج الحمدللہ بہت 20% سیلری ہماری پینڈنگ ہے جو ہم نے ابھی پے کرنی ہے, وہ بھی ہمارے اسٹاف سے طے ہے کہ انشاءاللہ 100% کو پے کی جائیں گے. جو بلڈنگ رینٹ سے ہمارے وہ ابھی تک جو ہمارے 100% جو ہے وہ پیبل ہیں. جیسے ہی لاک ڈاؤن اوپن ہوتا ہے تو انشاءاللہ پیرنٹس ہمیں فیسیں دیں گے تو ہم سارے پے کر دیں گے انشاءاللہ. اور سر اس کے علاوہ آپ اگر مجھے اس بارے میں تھوڑا بتائیں کہ یہ جو آپ نے ہمارے جو پرائیویٹ اسکولز ہیں, پرائیویٹ جتنے بھی ادارے ہیں, ان پہ یہ بات کافی آتی ہے کہ یہ جو نصابی سرگرمی ہیں ان پہ کافی زیادہ توجہ دیتے ہیں, جبکہ جو غیر نصابی سرگرمی ہیں ان پر اس حد تک جو ہے نا توجہ نہیں دی جاتی. تو اس بارے میں اگر آپ کچھ رائے اپنی دیں. یہ بات بالکل درست ہے جی, اس میں کوئی غلطی نہیں ہے. ایسا ہی ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر میں اس کا ہے, لیکن کیونکہ میں ایک بڑے پروفیشنل ادارے سے تعلق رکھتا ہوں, ریڈ فاؤنڈیشن اس کو پورا اہتمام کیا ہوا ہے. ہمارا پورا ایک تعلیمی کیلنڈر ہمیں دیا جاتا ہے, اس کے مطابق ہم پورے سال کی ایکٹیویٹیز کرواتے ہیں. ہمارا پلے گروپ سے لے کے آنورڈس پورے سال کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. میں بالکل اس کو بھی ضرور مانوں گا کہ جتنا ہونی چاہیے ہم میں بھی وہ کافی کمیاں موجود ہیں, لیکن میں نے اس سال بہت زیادہ ایکٹیویٹیز کو ڈیزائن کیا تھا جو کورونا کی نظر ہو گئی ہیں. انشاءاللہ اس سیشن تو شاید ہم اس طریقے سے نہ کر سکیں, اگلے سیشن میں انشاءاللہ ہماری 100% ہوں گی. اچھا سر, اس کے علاوہ اگر آپ کی زندگی کا کوئی ایسا خاص واقعہ جو آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کر سکتے ہیں. سر میں واقعہ تو شاید میں اس وقت اس طرح کا نہیں میرے ذہن میں آ رہا, لیکن میں اپنی زندگی میں ایک فرد سے بہت امپریس ہوا. وہ فرد ریڈ فاؤنڈیشن کے بانی چیئرمین محمود احمد ہیں, جو چند دن قبل آج کل جو جوید چودھری صاحب کا پروگرام ہے وہاں پہ 28,000 بچوں کے باپ کے نام سے ایک پروگرام چلا ان کا. میں اس فرد سے اس قدر امپریس ہوا کہ کئی دفعہ وہ آفس آتے تو ان کا وہ کوٹ پھٹا ہوتا اسی حالت میں آ جاتے ہیں, کئی دفعہ جوتے پھٹے ہوتے اسی حالت میں آ جاتے ہیں. اور میں نے سب سے بڑی امپریسو یہ چیز تھی, وہ 1 روپیہ آج تک آرگنائزیشن سے 1 روپیہ اپنے نہیں دیتے, وہ ٹوٹل فیس باللہ کام کرتے ہیں. یہ میرے لیے بہت بڑا جو موٹیویشن تھی کہ میں ان کو آج بھی بڑا اپنا اس والے سے آئیڈیا سمجھتا ہوں.
اور سر اگر یہ جو آپ کا ریڈ فاؤنڈیشن کا ادارہ ہے اس میں میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کتنی تعداد میں جو اسٹوڈنٹس ہیں زیر تعلیم ہیں اور ان کو آپ نے کون کون سی جو فیسلٹیز ہیں وہ پرووائڈ کی ہوئی ہیں, اگر اس بارے میں آپ تھوڑی آگاہی فراہم کر دیں اچھا ہوگا. جی اس وقت ہمارے پاس برنالہ میں 1000 کے قریب بچے زیر تعلیم ہیں. اس میں ہمارے جو فیسلٹیز کے حوالے سے یہاں پہ ہمارے پاس جو جنریٹر ہے, کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ بجلی جائے ہمارا جنریٹر آف ہو. ہمارے پاس پانی پینے کا صاف پانی ہے, ہر جگہ پہ الیکٹرک کولر لگے ہوئے ہیں, وہاں کیونکہ ہر الیکٹرک کولر کے ساتھ فلٹر مسٹ اٹیچ ہے. ہم نے جو کینٹینس ہیں پوری ان کے ساتھ چیزیں طے ہیں, کوئی نیٹ اینڈ کلین چیزیں پرووائڈ کریں گے. اس کے علاوہ ہم سال میں بچوں کو جو ہے مختلف وزٹس کرواتے ہیں, بچوں کو باہر لے کے جاتے ہیں. ہم بچوں کی ہم سبھی سبھی میں ہم بہت فوکس کرتے ہیں اور بچوں کو اندر جو ٹیلنٹ ہے کیسے اس کو اگر کرنا ہے, اس کو ہمارا پورا ایک پروجیکٹ ہے. ہمارا بچہ 37ویں میں باقاعدہ جو ہے نیٹ سے چیزیں سرچ کر کے مختلف پروجیکٹس کرتا ہے. یہ بھی ہم اس کے اوپر ہم ورکنگ کر رہے ہیں. سر جو ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے سر اس کے بارے میں سننے میں یہ آتا ہے کہ رٹالائزیشن یہ ٹرم کافی یوز ہوتی ہے. تو کیونکہ جب بچہ فیلڈ میں جاتا ہے پریکٹیکلی طور پہ وہ اس طرح اپنے جو کام ہے مختلف وہ سر انجام نہیں دے پاتا, کیونکہ زیادہ تھیوری پہ فوکس کیا جاتا ہے. بچوں کو پریکٹیکل جو چیزیں ہیں وہ بہت کم یا نہ ہونے کے برابر سکھائی جاتی ہیں. تو کیونکہ بیرون اگر ہم دوسرے ممالک میں دیکھیں وہ پریکٹیکل چیزوں کی طرف زیادہ فوکس کرتے ہیں تاکہ ان کا جو بچہ آگے پالش ہو کے پریکٹیکل فیلڈ میں جب جائے تو اس کا ایک اپنا نام ہو, اپنا مقام ہو. تو اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ زبردست کوشچن جی. بدقسمتی سے ہم ایک ایسے ملک میں رہ رہے ہیں کہ 1947 سے لے کے آج تک ہماری کوئی واضح تعلیمی پالیسی نہیں بن سکتی. کسی ملک کا جو نظام تعلیم ہوتا ہے یہ بیسیکلی ڈائریکشن دیتا ہے کہ اس ملک کو ہم نے کہاں لے کے جانا ہے, ہمارا فیوچر میں ہمارے ملک کا مستقبل کیا ہوگا. اور ان کے لیے ہمارے ملک میں آج تک کوئی واضح پالیسی نہیں ہے. لیکن الحمدللہ مجھے ریڈ فاؤنڈیشن میں ہونے کا یہ اعزاز حاصل ہے. میں اس پہ فخر کرتا ہوں کہ میں ریڈ فاؤنڈیشن کا ایک کارکن ہوں. ریڈ فاؤنڈیشن نے پچھلے جو ہے 2013 سے ایک پروجیکٹ کا آغاز کیا جس کو ہم CCE کہتے ہیں, کنٹینیوس کمپریہنسو ایویلیوشن. یہ بچوں کی جو امتحانی نظام ہے یہ کنٹینیوس کمپریہنسو ایویلیوشن ہے. اس میں ہم نے بچوں کو ٹوٹل 100% رٹے سے باہر نکالا. ہم بچے کو بالکل, ٹیچر کو یہ پابندی ہے کہ وہ بچے کو نشان نہیں لگوائے گی, بچے کو مختلف کنسرٹ دے گی, بچہ اپنے الفاظ میں بیان کرے گا. لیکن کلاس کا ہر بچہ جو ہے یہ پریزنٹیشن دیتا ہے, اپنے الفاظ میں بیان کرتا ہے. ہمارے پیرنٹس بھی بڑے شروع سے بہت انیزی تھے ہمارے ساتھ, اور ہمارا اسٹاف بھی بڑا پریشان تھا کہ یہ کس طرح کی ہم باتیں کرتے ہیں. ہمارا اسٹاف کئی دفعہ بھاگا, لیکن میں نے اتنی زیادہ ٹریننگ کروائی. اس وقت الحمدللہ میرا جو بچہ اس وقت 6 میں پہنچا ہے اور ایک بچہ میرا کالج میں ہے. میرا 6 والا بچہ کالج والے بچے سے بہت آگے ہے. وہ اپنے ویوز کو اپنے الفاظ میں بیان کر سکتا ہے. قمر بھائی میں آپ کو بتانا چاہوں گا اس کو پوری دنیا میں بلومز ٹیکسانومی کے اوپر بہت کام ہو رہا ہے. جو لرننگ لیول ہے یہ 6 لرننگ لیول ہیں. پہلا لیول رٹا ہے, دوسرا لیول کمپریہنشن ہے, تیسرا لیول اپلیکیشن ہے, چوتھا لیول آگے جو آتا ہے یہ انالیسس ہے, اس کے بعد ایویلیویشن ہے, اور اس کے بعد کریٹیوٹی ہے. ہم یہ سارے لیول بچوں کے ٹچ کر رہے ہیں, کریٹیوٹی کو اوپر بچوں کو لے کے جا رہے ہیں. الحمدللہ مجھے اس بات پہ فخر ہے. میرے پاس بہت سے برانڈ سے بچے آتے ہیں, جب میرے پاس آتے ہیں تو میں ان کو زیرو سمجھتا ہوں. لیکن الحمدللہ میں 5 سال سے جو پروجیکٹ کا کام کا آغاز کیا تھا, آج الحمدللہ مجھے بہت اس پہ فخر ہے. میں بہت خوش ہوں کہ میں بڑی تیزی سے اس پہ اپنا سفر کر رہا ہوں. جی سر, اس کے ساتھ اگر آپ نوجوانوں کے لیے کوئی پیغام, کوئی اچھا میسیج دینا چاہیں, ان کے لیے جو مطلب کہ موٹیویشنل کوئی بھی بات آپ کرنا چاہیں سر وہ کر سکتے ہیں. جی میں پاکستان کے نوجوانوں سے یہ کہوں گا کہ ہر انسان اپنی ذات کے لیے تو ضرور جیتا ہے, بیسیکلی ہمیں دوسروں کے لیے جینا چاہیے, اپنے ملک کے لیے کچھ خاص کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو پیدا کیا, ہر انسان کو کوئی خاص خوبی دی ہے. ہر انسان کے اندر کوئی خاص خوبی ہے, وہ اس کو تلاش کرے کہ اس کے اندر کون سی خاص خوبی ہے, وہ اپنا اس کو پھر مشن بنائے, پیشن سے کام کرے, جو مسلسل کرے, وہ ضرور انشاءاللہ آگے بڑھے گا اور اس وطن کو سرو کرے. یہ ملک جس نے ہمیں پہچان دی ہے, یہ وطن جو ہے یہ لاکھوں کروڑوں قربانی کے بعد ہمیں حاصل ہوا تھا. اس ملک کو اوپر اٹھا کے رکھتے ہیں. آج یہ وطن جو ہے یہ خاص ایک نظام کے تحت ایک دلدل میں پھنسا ہوا ہے. ہمارا پورا جو انفراسٹرکچر ہے
एक पूरा जालिमाना निज़ाम है, जहाँ करप्शन है, रिश्वत है, हर अदारा जो है ये गुलामाना तरीके से चलाया जा रहा है, रूल ऑफ लॉ की बिल्कुल नहीं है। लेकिन इस मुल्क को अगर कोई बदल सकता है तो सिर्फ इसका नौजवान बदल सकता है। नौजवान तय कर लें कि हमने आगे बढ़ना है और इस वतन को के अंदर तब्दीली लानी है, इस मुल्क के हर चीज़ के अंदर। देखिए बदकिस्मती से मैं पहले बात कर रहा, आज हमारा तालीमी निज़ाम नहीं बन सका, हमारा जो सेहत का निज़ाम है बुरी तरह मुतासर है, हमारा अदलिया जहाँ में इंसाफ है वहाँ लोग दर दर के धक्के खा रहे हैं, हर तरफ जुल्म है। इस जुल्म के निज़ाम के लिए नौजवान खड़े हों, अपने आप को बदलें और वतन अजीज़ को चेंज करने की कोशिश करें। अगर आज हम ना निकले, अगर हम ना बदले तो हमारे आने वाली नस्लों को इसकी भारी कीमत उठानी पड़ेगी। जी सर, माशाल्लाह आपने हमें अपना टाइम दिया और हमसे बहुत अच्छी गुफ्तगू की और तलीमी पहलू से तमाम लिहाज से हमारे साथ जो है ना हमें आगाह किया। और माशाल्लाह इंशाल्लाह हम इसके बाद आपका ये जो स्कूल है रीड फाउंडेशन ये भी सारा विज़िट करेंगे। और आपकी माशाल्लाह इतनी जो मेहनत है, इतनी काविश है जो आपने मतलब कि ये स्कूल के लिए इतनी एफर्ट की हुई है और आपने इतने रीड फाउंडेशन के अदारे चला रहे हैं, अल्लाह ताला आपको मज़ीद कामयाबी और कामरानियाँ अता फरमाए। अच्छा नाज़रीन, न्यूज़ प्लस की तमाम टीम को कमर ज़मान और कैमरामैन ज़ुहैर के साथ इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह नेगहबान।